مسیح یسوع کے قادر نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں شکر گزار ہوں مسٹر عادل کا کہ انہوں نے مجھے موقع دیا۔ ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ خداوند اپنے ناچیز بندوں کو استعمال کرتا ہے۔ فرائیڈے کی شام کو عادل بھائی نے مجھے بولا کہ اس سنڈے آپ میسیج دیں، تو میں نے بولا ٹھیک ہے چلیں میں کرتا ہوں کوشش۔ سیٹرڈے کو میری ڈیوٹی تھی۔ سیٹرڈے کی رات کو جب میں آیا تو بہت تھک گیا تھا، وہاں کے دعا کر کے میں سو گیا۔ صبح تک کوئی تیاری نہیں تھی میری۔ سنڈے کو جب میں اٹھا تو میں اپنی مسز کو چھوڑنے گیا، میں بولا میں نے آج میسیج دینا ہے۔ مجھے کہتی ہے آپ لوگوں نے تو کوئی تیاری نہیں کی، تو آپ کیسے میسیج دیں گے؟ سمجھ نہیں آئی مجھے، کیا بولیں گے آپ ادھر؟ میں بولا خداوند انتظام کرے گا۔ تو جب میں گھر پہ آیا تو آ کے میں ناشتہ واشتہ کر کے تو بیٹھا ہوا تھا، تو سامنے ایک باکس مجھے نظر آیا اور اس کے اوپر لکھا تھا سیفٹی انسٹرکشن اینڈ یوزر گائیڈ۔ میں نے اس پہ تھوڑا غور کیا اور خداوند نے میرے ذہن میں ڈالا تو مجھے یہ پیدائش کی ساری تخلیق یاد آ گئی کہ خدا نے انسان کو اور اس سے پہلے ساری کائنات کو بنایا۔ 6 دن تک خدا نے بڑی محنت سے کام کیا، انسان کو بنایا، پرندوں کو بنایا، ہوا کو بنایا، پانیوں کو علیحدہ کیا، زمین کو، بڑی محنت کی۔ اور سب کچھ بنانے کے بعد خدا نے انسان کو بنایا، سب کے لیے بولا اچھا ہے اچھا ہے۔ جب انسان کو بنایا تو بولا بہت اچھا ہے، اور پھر اس کے ساتھ اس کو انسٹرکشن بھی دے دی۔ جب عدن میں خدا نے آدم اور ہوا کو رکھا، کیونکہ اس نے بڑی محنت سے بنایا تھا انسان کو، اپنی شبیہ پہ بنایا تھا اور اپنی خصوصیات اس کے اندر منتقل کی، نسلوں میں دم پھونکا، تو انسان جیتی جان بنا اور وہ اس کے اندر خدا جیسی خصوصیات تھی۔ اور جب خدا نے ان کو بولا کہ درخت کے بیچ کا، باغ کے بیچ میں جو درخت ہے اس کا پھل نہ کھانا، جس دن تو نے کھایا تو مرے گا۔ اب وہاں پہ جو ابلیس ہے وہ آتا ہے اور آ کے کوشچن کرتا ہے کہ خدا نے واقعہ ہی باغ کے کسی پودے کا پھل کھانے سے منع کیا ہوگا؟ اس نے بولا نہیں، اس نے بولا ہے کہ بیچ میں جو درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا۔ تو وہ اس نے خدا کے کلام کو موڈیفائی کر دیا یا اس کو مروڑ دیا۔ خدا نے کہا تھا کہ بیچ میں جو درخت ہے اس کا پھل آپ نے نہیں کھانا، لیکن اس نے بولا کہ کسی بھی درخت کا پھل نہیں کھانا، یعنی اس نے وہاں پہ شک ڈال دیا۔ تو آج بھی ہماری زندگیوں میں ابلیس شک کا بیج بوتا ہے، بہت سارے سوال اٹھتے ہیں، بہت ساری باتیں ہم سنتے ہیں۔ اکثر لوگ یہی کہتے ہیں کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نے انسان کو بنایا اور کہا بہت اچھا ہے، اور آگے جا کے 6 باب میں وہ کہتا ہے کہ میں انسان کو دیکھ کر ملول ہوا، غم کر رہا ہے خدا۔ تو یہ تو تضاد آ گیا بائبل میں۔ مسلمان یا دوسرے جو مذہب کے لوگ ہیں وہ ان سوالوں کو بہت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ واقع تضاد آ گیا، یہ آپ کی تو بائبل بدل گئی ہے، یہ اس میں تو یہ ہے، اس میں وہ ہے، لیکن خدا کا کلام کبھی نہیں بدلا، نہ وہ بدلے گا۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں خدا معلول ہوا انسان کو دیکھ کر، تو ہم یہ ساری چیزیں جو میں آپ سے کہہ رہا تھا سیفٹی انسٹرکشن گائیڈز، اس میں ایک پاسٹر ہے وہاں انڈیا میں، ان کا نام ہے راہول۔ تو انہوں نے بڑی اچھی مثال دی۔ انہوں نے بولا کہ جب ہم فون لیتے ہیں وہ ایک ڈبے میں پیک ہوتا ہے، ہم اس کو کھولتے ہیں، اسپاٹ لیس ہوتا ہے، کوئی داغ نہیں ہوتا،
اور جب ہم کھولتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں اس میں سکریچ لگا دیتے ہیں، خراب ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے اور اس کے اوپر نشان آ جاتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ مینوفیکچر کمپنی کا فالٹ نہیں ہے، وہ استعمال کرنے والے کا فالٹ ہے۔ اب خدا نے انسان کو بنا دیا، اب خدا انسان نے کس طرح رہنا ہے وہ خدا نے بتا دیا آپ کو۔ اب آپ نے صحیح راستے پہ جانا ہے یا غلط راستے پہ جانا ہے۔ اسی طرح جب کوئی بھی کمپنی یا کوئی بھی پروڈکٹ بنتی ہے تو وہ اس کی گارنٹی دیتے ہیں، اس کی انسٹرکشن بھی دیتے ہیں۔ ایک دفعہ عرب کنٹری میں یہ بینٹلے کار جو ہے وہ بہت مہنگی ہے، وہ زیادہ سے زیادہ جو بنتی ہے وہ کسٹمائز ہوتی ہے، بندے کے نام پہ بنتی ہے، اور ایک دو وہ کار بناتے ہیں جو عام اگر کوئی لینے آ جائے تو اس کو ہم دے سکیں۔ زیادہ وہ کسٹمائز کرتے ہیں اور لمیٹڈ ایڈیشن ہوتے ہیں ان کے، لیکن کیونکہ مہنگی بہت ہے، وہ ہاتھ سے بنتی ہے، وہ ایک ہی پیس ہوتا ہے اس کا سارا، کوئی جوڑ نہیں ہوتا اس کے اندر، اس لیے وہ مہنگی ہے۔ تو ایک شخص آیا جو کہ کسان تھا، اس نے اس گاڑی کو قیمت پوچھی، انہوں نے بولا کہ تو نہیں لے سکتا کیونکہ تیرے کپڑے بھی گندے ہیں، تو ایسے ہی بدو سا ہے، تو نہیں لے سکتا۔ اس نے بولا کہ قیمت بتاؤ یار، میں قیمت لینے کے لیے خریدنے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے بولا کہ نہیں، انہوں نے بڑی بحث کی اس کے ساتھ کہ نہیں یار تیرے بس کا روگ نہیں ہے، اور پھر یہ ہائی فائی لوگوں کے لیے ہوتی ہے، یہ تو جنگلوں میں کام کرتا ہے، تو کہاں لے کے جائے گا اس کو، تو اس کی بھی بے عزتی کرے گا تو اتنی مہنگی گاڑی کی۔ اس نے بولا نہیں میں نے خریدنی ہے۔ انہوں نے اس کو قیمت بتائی، وہ گیا اپنی گاڑی میں، وہاں سے پوری بوری لے کے آیا پیسوں کی، اور اس نے آ کے ان کے سامنے انڈیل دی۔ انہوں نے پیسے گنے، انہوں نے بولا پیسے تو ٹھیک ہے پورے ہیں، یہ لو چابی لے جاؤ۔ انہوں نے کاغذات بنا کے اس کے ہاتھ دے دیے، وہ لے گیا خوشی خوشی۔ کچھ دنوں کے بعد وہ چلاتا رہا اور اپنے کھیتوں میں لے گیا۔ وہاں سے واپسی پہ آیا، اس نے چھوٹا جو کیمل ہوتا ہے اس کا بچہ اس کے اندر ڈالا اور روڈ کے اوپر چلا گیا۔ جس نے بھی دیکھا اس نے بولا یار اتنی مہنگی گاڑی، اس کے اندر کیمل گھسایا ہوا ہے۔ اس نے جا کے کمپنی والوں کو بولا کہ یار وہ تیرے فلاں فلاں نمبر کی جو گاڑی ہے اس کے اندر تو کیمل بیٹھا ہوا ہے۔ وہ بڑے پریشان ہوئے، یار ہماری اتنی مہنگی گاڑی ہے، اس کی بے عزتی ہو رہی ہے اور پوری سسٹم خراب کر دیا انہوں نے۔ انہوں نے جا کے اس کو بولا کہ بھائی یہ گاڑی واپس دے دے، اس لیے کہ یہ جو تو جس طرح استعمال کر رہا ہے یہ اس کے لیے نہیں ہے۔ خیر انہوں نے اس کو ڈبل قیمت دے کر واپس لے لی، اور اس گاڑی کی جو عزت ہے انہوں نے بچا لی۔ آج بھی ہم دیکھیں کہ خدا یسوع مسیح نے انسان کو بنایا، بڑی محنت کی، بہت کچھ ہوا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ نوح کے زمانہ میں پوری دنیا کو مار دیا، اس لیے کہ گناہ بہت پھیل گیا تھا، صرف 8 جانیں بچی۔ اس کے بعد پھر وہی سلسلہ جاری ہے، گناہ بڑھتا جا رہا ہے، بڑھتا جا رہا ہے۔ بہت سارے نبی خدا نے بھیجے تاکہ دنیا کو سمجھائے کہ باز آ جاؤ، اے بنی آدم باز آ جاؤ، لیکن گناہ ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا۔ پھر مسیح یسوع نے، خدا نے مسیح کو بھیجا، اپنے بیٹے کو بھیجا، اس نے آ کر اس دنیا میں تعلیم دی، اس نے نجات کی تعلیم دی، اس نے ہمیں اس دنیا میں پھر سے رہنے کا سلیقہ سمجھایا۔ اور جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ہمیں تعلیم دینا سکھائی، کس طرح ہم اب دوسروں کو ان کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں۔ بہت مشہور واقعہ ہے یوحنا 10 باب اس کی 37 آیت میں، اگر کوئی پڑھ دے میرے لیے۔ یوحنا 10 باب اور اس کی 37 آیت۔
سے لے کر آگے پوری کہانی ہے. ہاں جی پوری آگے سٹوری ہے پوری وہاں. آمین. اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کہتا ہے، مسیح یسوع کہتا ہے کہ میرے کاموں کا اعتبار کرو. اب یہاں پہ ہم نے ایک اور حوالہ پڑھا تھا، اس میں ہے کہ ایک جنم کا اپاہج بندہ ہے جو صرف اپنی کٹولی کے اندر ہی رہتا ہے، نہ وہ ہل سکتا ہے، نہ وہ خود سے کھا سکتا ہے، نہ وہ خود سے پی سکتا ہے، اس کی دیکھ بھال کی جاتی ہے بس. اور جس جگہ پہ مسیح تعلیم دے رہا ہے وہاں پہ فقی بھی ہیں، فریسی بھی ہیں، شرع کے عالم بھی ہیں. وہ ان کو تعلیم دے رہا ہے، اور جب وہ آدمی جو اپاہج ہے اس کو چھت دیڑ کر کپریل جو اس کو بولتے ہیں اس کو اتارا گیا مسیح یسوع کے سامنے، تو مسیح یسوع نے اس سے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے. وہاں پہ فقی اور فریسی اپنے دل میں کہنے لگے یہ کون ہے، کفر بکتا ہے، خدا کے سوا کسی کو گناہ معاف کرنے کا اختیار نہیں. پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے جانیں گے کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے. ہم کیسے جانیں گے کہ اس شخص کے جس کو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ تیرے گناہ معاف ہوئے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اور آگے اگر ہم پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ اٹھ، اپنی چارپائی اٹھا اور چل پھر. اور کیا ہوا اس کے ساتھ؟ وہ چنگا بھلا ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کے گناہ معاف ہو گئے اور وہ شفا پا گیا. تو جب ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ہماری جو کمیاں، کمزوریاں، کوتاہیاں، سستیاں، بیماریاں سب ختم ہو جاتی ہیں، اور ہم اپنی چارپائی اٹھا کر چلنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں. آمین. یہ ہے خدا کا اختیار. وہ کیوں ہماری فکر کرتا ہے؟ وہ کیوں ڈھونڈ رہا ہے؟ وہ اسی لیے ڈھونڈ رہا ہے کہ اس نے ہمیں بڑی محبت سے بنایا ہے. وہ آج بھی ہماری فکر کرتا ہے. جس طرح مینوفیکچر کمپنیاں اچھی چیزیں بنا کر اور اس کی فکر کرتے ہیں، کوئی بھی اس کے اندر فالٹ آتا ہے تو وہ لیٹر بھیج دیتے ہیں کہ یہ فلاں فلاں جگہ پہ جا کے اس کو ٹھیک کرواؤ. اسی طرح خدا نے جب انسان کو بنایا تو اس نے فکر کی، اس نے اپنے نبیوں کو بھیجا تاکہ وہ ان کو خدا کی تعلیم دے، صحیح راستے پر لائیں. پھر آخر کو خدا نے فیصلہ کیا کہ میں خود اپنے بیٹے کو بھیجوں گا تاکہ وہ اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو بچائے، پوری دنیا کو بچائے. اس نے اپنا قیمتی خون دیا، صلیب پر جان دی، اور اس نے ہمیں چنا، ہمیں آزاد کیا، اور اپنے بیٹے بیٹیاں بنایا. آج بھی وہ ہماری فکر کرتا ہے، آج بھی وہ ڈھونڈ رہا ہے. ابھی بھی موقع ہے ہمارے لیے، کیونکہ وہ ہمارے لیے تحمل کر کے ٹھہرا ہوا ہے تاکہ ہر بشر کی توبہ تک نوبت پہنچے، تاکہ کوئی بھی مارا نہ جائے، ہلاک نہ ہو، بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اسی لیے مسیح یسوع اس دنیا میں آیا تاکہ
وہ ہمارا کفارہ دے، ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے اور ہماری رہنمائی کرے۔ اور ہم جب خداوند کے کلام میں سے دیکھتے ہیں، ایک اور حوالہ ہم پڑھیں گے، یوحنا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت سے، کہ خداوند یسوع مسیح نے، یا اس کی پہلی آیت سے پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، پہلی آیت سے۔ جب خداوند کو معلوم ہوا کہ فریسیوں نے سنا ہے کہ یسوع یوحنا سے زیادہ شاگرد کرتا ہے اور بپتسمے دیتا ہے، وہ یسوع آپ نہیں بلکہ اس کے شاگرد بپتسمہ دیتے تھے، تو وہ پھر دل سے چلا گیا اور اس کو سامریا سے ہو کر جانا ضرور تھا۔ اس کو سامریا کے ایک شہر تک آیا جو سوخار کہلاتا ہے، وہ اس قطع کے نزدیک ہے جو یعقوب نے اپنے بیٹے یوسف کو دیا تھا، اور یعقوب کا کنواں وہیں تھا۔ چنانچہ یسوع سفر سے تھکا ماندہ ہو کر اس کنویں پر یوں ہی بیٹھ گیا۔ یہ 6 گھنٹے کے قریب تھا، اور سامریا کی ایک عورت پانی بھرنے آئی۔ اس نے اس سے کہا کہ مجھے پانی پلا، کیونکہ اس کے شاگرد شہر میں کھانا بھول دینے کو گئے تھے۔ اس سامری عورت نے اسے کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سامری سے عورت سے پانی کیوں مانگتا ہے؟ یہودی سامریوں سے کسی طرح کا برتاؤ نہیں رکھتے۔ یسوع نے جواب میں سے کہا کہ اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے پانی، اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ عورت نے اسے کہا، اے خداوند، تیرے پاس پانی بھرنے کو کچھ ہے نہیں، اور کنواں گہرا ہے، پھر وہ زندگی کا پانی تیرے پاس کہاں سے آیا؟ کیا تمہارے باپ نے تم سے بڑا ہے جس نے ہم کو یہ کنواں دیا، اور خود اس نے اور اس کے بیٹوں نے اور اس کے مویشی اور نے اس میں سے پیا؟ یسوع نے جواب میں سے کہا کہ جو کوئی اس پانی میں سے پیتا ہے وہ پھر پیاسا ہوگا، مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا وہ ابد تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری رہے گا۔ آمین آمین۔ آمین۔ اب یہ پورا جو ہم نے حوالہ پڑھا ہے اور اس کے اندر اسٹوری ہے، تو مسیح یسوع ہمیں کیا سکھانا چاہتے ہیں کہ ہم نے کس طرح غیر قوم کے لوگوں سے بات چیت کرنی ہے۔ ایک تو اس میں تحمل پایا گیا، مسیح یسوع نے کوئی آگے سے اس کے ساتھ بحث نہیں کی۔ عورت چاہ رہی تھی کہ وہ کہے یہ تو کنواں میرے باپ دادا یعقوب نے دیا ہے، اور اس کنواں تو بہت گہرا ہے، تو پانی کیسے سے نکال سکتا ہے، تیرے پاس تو کوئی برتن نہیں ہے۔ لیکن مسیح یسوع نے اس کو آگے سے جو جواب دیا وہ سمجھ گئی تھی، اور جو کچھ بھی مسیح یسوع نے اس کو بولا کہ تو صحیح کہتی ہے کہ تو بے شوہر ہے کیونکہ تو 5 کر چکی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اس کو پہلے نہیں بولا۔ ہم کیا کرتے ہیں آج کے دور میں، ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں تو پہلے ہم اس کی غلطیاں اس کو گنواتے ہیں، کیونکہ تو گناہ گار ہے، تو ایسا کرنا ہے، تو وہ کرنا ہے۔ لیکن مسیح یسوع نے ایسا نہیں کیا۔ مسیح یسوع نے پہلے اس کو نجات کی باتیں بتائی ہیں، پہلے اس کو قائل کیا ہے، پہلے اس کو بولا ہے کہ جو زندگی کا پانی میں تجھے دینا چاہتا ہوں، اگر تو پیے گی تو کبھی پیاسی نہیں رہے گی۔ وہ اپنا فائدہ سوچ رہی ہے کہ میں پانی پیوں گی تو مجھے پانی بار بار بھرنا نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ تو بہت دور ہے جگہ۔ لیکن جب اس نے یہ ساری باتیں سنی اور آخر میں آ کے اس کو جب مسیح یسوع نے کہا کہ تو صحیح کہتی ہے کہ تو بے شوہر ہے کیونکہ تو 5 پہلے کر چکی ہے، اور تو جس کے پاس ابھی ہے وہ بھی تیرا نہیں ہے، تو اس نے پھر اقرار کیا کہ تو نبی ہے۔ پھر وہ ایمان لائی۔ پہلے اس کو خداوند کہتی ہے کہ تو، خداوند کا مطلب ہے کہ زندگی کا مالک، بادشاہ،
یا مالک، پھر نبی مانتی ہے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے آ کر ہمیں، اس دنیا میں آ کر ہمیں لوگوں کے ساتھ بات کرنا سکھائی اور ہمیں نجات دی، کہ پھر سے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں اس دنیا میں رہنے کے لیے انسٹرکشن دے دی کہ ہم نے کس طرح اس دنیا میں رہنا ہے اور نجات ہم نے کیسے پانی ہے، اپنے گناہوں کی معافی۔ آج بھی موقع ہے کہ ہم اپنی خطاؤں کا، اپنی غلطیوں کا اقرار کرتے ہوئے مسیح کے پاس آئے۔ وہ جو معاف کرنے والا باپ ہے، وہ آج بھی اپنی باہیں پھیلائے بنی نوع انسان کا انتظار کر رہا ہے۔ آئے بنی نوع انسان، لوٹا لوٹا۔ خداوند ہمیں ایسا کرنے کی توفیق دے، آمین۔